حضرت حکیم لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ جب بھی کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے لیے بہتر جانو کہ اسی میں میرے لیے بھلائی ہے اور اسی میں میرے لیے بہتری ہے۔ بیٹے نے کہا والد صاحب میں نے آپ کی بات سمجھ بھی لی اور سن بھی لی، لیکن میرا یقین ابھی پختہ نہیں ہے کہ آخرکار مصیبت میں بھلائی کیسے ہو سکتی ہے، آخرکار مصیبت میں اور پریشانی میں بھلائی کیسے ہو سکتی ہے۔ بیٹے کے یقین کو پختگی میں تبدیل کرنے کے لیے دونوں باپ بیٹے وقت کے نبی سے اس سلسلے میں رہنمائی کے لیے طویل سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ کئی دن سفر جاری رکھنے کے بعد ایک ویران جنگل میں داخل ہوتے ہیں۔ شدید گرمی تھی، خچر تھک چکے تھے، کھانا پانی ختم ہو چکا تھا، پیاس کی وجہ سے خچروں کی زبانیں باہر آ گئی تھیں۔ جب یہ عالم دیکھا تو دونوں باپ بیٹے خچر سے اتر کر پیدل سفر طے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت حکیم لقمان علیہ رحمۃ الرضوان نے ایک دور دراز دھواں اڑتا ہوا دیکھا اور غبار اڑتا ہوا دیکھا تو آپ نے اندازہ کیا، آپ نے گمان کیا کہ شاید وہاں کوئی بستی ہے، وہاں چل کر کے دیکھا جائے۔ آپ دونوں باپ بیٹے اس طرف جانے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں آپ کے بیٹے کو ٹھوکر لگتی ہے اور ایک ہڈی اس طریقے سے آپ کے بیٹے کے پیر میں گھستی ہے کہ نچلے قدم سے ظاہری قدم تک باہر آ جاتی ہے۔ بیٹا شدید تکلیف ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اپنے بیٹے کو جب بے ہوش دیکھتے ہیں تو اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر حضرت لقمان علیہ رحمۃ الرضوان اس ہڈی کو اپنے منہ سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ آخرکار ہڈی نکل جاتی ہے۔ جب بیٹے کو ہوش آتا ہے تو بیٹا کہتا ہے والد صاحب آپ تو مجھے نصیحت فرماتے تھے کہ ہر مصیبت میں میرے لیے بھلائی ہے، آخرکار آپ ہی بتائیے کہ میرے لیے مصیبت میں بھلائی کیسے ہو سکتی ہے، ہم اس مصیبت میں مبتلا ہے، اس میں کیسے میرے لیے بھلائی ہو سکتی ہے۔ ہمارا خچر تھک چکے ہیں اور ہمارا کھانا پینا ختم ہو چکا ہے، اب بتائیے ہمارے پاس سوائے ہلاکت کے کیا راستہ ہے۔ لیکن حکیم لقمان علیہ رحمۃ الرضوان اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ بیٹے صبر کرو، شاید یہ مصیبت تیرے لیے کوئی بڑی مصیبت کو ٹالنے کے لیے آئی ہو۔ ابھی یہ دونوں باپ بیٹے بات ہی کر رہے تھے کہ حضرت لقمان علیہ رحمۃ الرضوان نے نظر اٹھا کر کے دیکھا وہ جو دھواں اور غبار نظر آ رہا تھا وہ اچانک سے غائب ہو جاتا ہے، اور حضرت لقمان علیہ رحمۃ الرضوان نے دیکھا کہ ایک دور دراز سے سفید لباس زیب تن کیے ہوئے گھوڑے پر کوئی شخص ان کے پاس تیزی سے قریب آ رہا ہے۔ لیکن جب وہ قریب آتا ہے تو اچانک سے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ پھر اچانک سے ایک غیب سے آواز آتی ہے کہ میں جبرائیل علیہ السلام ہوں، مجھے صرف انبیاء اکرام اور مقرب فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اے لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس بستی کی طرف آ رہے تھے جس بستی کو زمین میں دھسانے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیا تھا، اور اس بستی کے ارد گرد رہنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زمین میں دھسانے کا حکم دیا گیا تھا، اور مجھے خبر ملی تھی کہ آپ دونوں اس بستی کی جانب آ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو اس چھوٹی سی آزمائش میں مبتلا کر کے ان لوگوں کے ساتھ ہلاک ہونے کی بڑی مصیبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دونوں کو بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین اکرام، اب دیکھیے کہ صبر کرنے کا نتیجہ کیا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آئے ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ مصیبت کوئی بڑی مصیبت کو ٹالنے کے لیے آئی ہے، یہ مصیبت کوئی بڑی مصیبت کو ہٹانے کے لیے آئی ہے۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کا تقاضا یہ ہے کہ بیماری میں شکوہ اور گلہ نہ کریں اور مصیبت کو پوشیدہ رکھیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ بیماری کے اندر شکوہ اور گلہ کرتے ہیں، مصیبت کو پوشیدہ نہیں رکھتے ہیں۔ اگر ہم اس پر صبر کرتے تو اس کے دو فائدے ہوتے، یہ جو مصیبت آئی تھی وہ بھی ٹل جاتی، اور اس مصیبت کے ذریعے جو بڑی مصیبت ہم پر آنے والی تھی وہ بھی ٹل جاتی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو پہلے چھوٹی
مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، لیکن جب بندہ اس پر گلہ شکوہ کرتا ہے تو اس مصیبت کے گلے شکوہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔